اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، نماز کے احکام کے سلسلے میں درس فقہ کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کے اندر آج جس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں مسائل کو پیش کیا جائے گا اس عنوان ہے اذان و اقامت۔ اذان و اقامت اپنی جگہ پر نماز سے متعلق بھی اور نماز سے ہٹ کر بھی، خاص طور پہ اذان ایک ایسا عمل ہے کہ شریعت نے اس کے سلسلے میں بہت ساری برکتیں اور بہت سارے موارد پر اس کے ذریعے سے انسان کے لیے فوائد کو مرتب کر رکھا ہے۔ عام طور پہ جب اذان کی بات کی جاتی ہے، اذان بیسیکلی اعلام ہے، یعنی پروردگار عالم کی کبریائی کا، پیغمبر اکرم کے بندے اور ان کے رسول ہونے کا، مولا کائنات کے پیغمبر اکرم کے جانشین اور خدا کی جانب سے ولی ہونے کا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد پھر نماز اور نماز سے متعلق نیکی اور خیر عمل ہونے کا ایک اعلان ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو متنبہ اور متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، نماز سے ہٹ کر بھی اس کی برکتیں اور اس کے فوائد موجود ہیں، جیسے بچے کی ولادت کے وقت اس کے دائیں اور بائیں کان میں اذان اور اقامت دینا، یہ کئی اعتبار سے اس بچے کے لیے مفید ہوا کرتے ہیں، چاہے ان شیطانی وسوسوں سے یا ابلیس کے نمائندوں سے بچنے کے حساب سے ہو، پروردگار کی رحمت میں شامل حال ہونے کے اعتبار سے ہو، یا پھر اس کی روح پر پروردگار عالم کی اس کبریائی کا اور خدا کے اور رسول کی وحدانیت اور ان کی نبوت کے اعلان سے متعلق آثار کے اعتبار سے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ کہیں بھی اگر انسان کو خوف محسوس ہو رہا ہو تو انسان اذان دے۔ اسی طریقے سے حتیٰ کہ جانوروں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر جانور بہکا ہوا نظر آئے تو اس کے کان میں اذان دے، کوئی انسان بھی بد اخلاق ہو جائے تو اس کے کان میں بھی اذان دیا کرے۔ یہ خود ان ساری باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اس دنیا کے کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا میں سمجھ نہیں پاتا، مگر پروردگار عالم کی جانب سے ایک انسان کے لیے غیبی مدد کے جو ہے وہ کلمات ہے کہ جو انسان کو اس دنیا کے اندر خدا کی رحمتوں و برکتوں میں شامل حال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے مسئلہ نمبر 903، پہلا مسئلہ اذان و اقامت کے سلسلے میں ہر مرد اور عورت کے لیے، اس میں کوئی اختصاص بھی نہیں، ہر مرد اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ روزانہ کی واجب نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت کہیں۔ اتنا تاکیدی عمل ہے کہ مراجعین نے اپنی بڑی کتابوں میں اس بات کو تحریر بھی کیا ہے کہ پرانے زمانے کے سابقہ علماء نے، بعض ایسے علماء جنہوں نے اس عمل کو واجب قرار دیا تھا۔ تو انتہائی تاکیدی عمل ہے، حتیٰ یہ کہ اقامت کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان نماز شروع کر چکے اور اب یہ الحمد سورہ کے سٹیٹس پہ ہے اور یاد آئے کہ میں اقامت کہنا بھول گیا تھا، تو نماز کو توڑ کر اقامت کہے اور نماز کو دوبارہ شروع کرے۔ ایسا کرنا دوسری واجب یا مستحب نمازوں کے لیے مشروع نہیں ہے، یہ صرف یومیہ نمازوں کے لیے اذان و اقامت کا سلسلہ ہے۔ مشروع کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی شریعت میں یہ عمل از حیث شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ شارع نے یہ کہا ہے، خدا نے یہ کہا ہے، یہ عمل جو ہے وہ دیگر واجب نمازوں کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے مشروع، کہ وہ چیز کہ جو شریعت نے کہی ہے، شریعت کے نام سے، شریعت کی نیت سے آپ انجام دیں تو وہ عبادت ہے، وہ ایک آتھینٹیکیشن رکھتی ہے۔ لیکن جو بات شریعت نے نہیں کہی ہے، آپ شریعت کی جانب سے اگر اس کام کو کرتے ہیں اور کہہ کر کرتے ہیں کہ شریعت نے کہا ہے، تو یہ بدعت ہو جایا کرتا ہے، یعنی ادخال فی الدین لیس فی الدین، دین میں ایسی چیز کو شامل کرنا ہے جو دین کا حصہ نہیں۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی میں بہت سارے مباح کام ایسے جو کرتا ہے، اور بعض اوقات اس مباح کام کو بڑی عقیدت سے کرتا ہے، لیکن اس عقیدت کا تعلق انسان شریعت سے نہ جوڑے اگر شریعت نے وہ باتیں نہیں کہی۔ براڈ سینس کے اندر بعض اوقات شریعت نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ مومنین کی مدد کرے، شریعت نے کہا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کو پانی پلائے۔ اگر اس کے عنوان کے ذیل میں کوئی چیز آ جاتی ہے، آپ کا کوئی کام ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، تو اس براڈ سینس کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ شریعت پروردگار نے کہا ہے خلق خدا کی خدمت کی جائے تو الگ بات، مگر ایک
خاص انداز سے عمل آپ نے جو ہے وہ جاری کیا، اور آپ یہ کہیں کہ یہی خاص انداز شریعت کی جانب سے بھی جو ہے وہ وارد ہوا ہے یا شریعت اس کو ریکمینڈ کرتی ہے، یہ انداز غلط ہوگا۔ اگر یہ چیز انسان سمجھ جائے تو بہت سارے ہمارے معاشرے کے مسائل اور اختلافات ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ عید الفطر اور عید قربان یہ دو ایسی نماز ہیں جو فی زمانے کے امام کی غیبت کے اندر واجب نہیں، لیکن زمانے کے امام کے ظہور کے بعد یہ واجب نمازوں میں شامل ہو جائے گی۔ اس نماز کے لیے بھی آیا اذان و اقامت ہے کا نہیں، اگر یہ باجماعت پڑھی جائے، یعنی باجماعت بھی فی زمانہ پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اگر باجماعت نماز جیسے کہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے عید قربان اور عید الفطر کی نماز، تو نماز سے پہلے مستحب ہے کہ 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہہ کر نماز کے لیے لوگوں کو متوجہ کیا جائے، لیکن اذان و اقامت اس نماز کے لیے بھی نہیں۔ مسئلہ نمبر 904، یہ وہ اگلا مسئلہ ہے کہ نماز سے ہٹ کر اذان و اقامت کا آیا کوئی اور بھی مورد ہے؟ کا مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش کے پہلے دن یا ناف اکھڑنے سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ تو بچے کی پیدائش کے وقت یہ عمل مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ رائج ہے اور شریعت کا بیان کردہ جو ہے وہ ایک عمل ہے۔ مسئلہ نمبر 905، اب اذان و اقامت کے کلمات پر بات ہوگی۔ اذان کل 18 جملوں پر مشتمل ایک عمل ہے جس میں سب سے پہلے اللہ اکبر کو 4 دفعہ اذان میں کہا جاتا ہے، اس کے بعد 2 دفعہ پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ پیغمبر اکرم کی نبوت کی گواہی ہوتی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ حی علی الفلاح، اور 2 دفعہ حی علی خیر العمل۔ یہاں تک اذان و اقامت کے جملے مشترک ہیں۔ اس کے بعد اذان میں کہا جاتا ہے 2 دفعہ اللہ اکبر اور 2 دفعہ لا الہ الا اللہ، اذان جو اس طرح سے مکمل ہو جاتی ہے۔ البتہ اقامت میں کل 17 جملے، اذان میں 18 تھے، اقامت میں 1 جملہ کم ہے، اس حساب سے اقامت میں 17 جملے، لیکن کچھ تبدیلی کے ساتھ، صرف ایسا نہیں کہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ کم ہو گئی اور یہ 17 ہو گئی۔ تبدیلی کیا ہے کہ اقامت کے اندر پہلے جو اللہ اکبر کہا گیا اذان میں 4 دفعہ، وہ 2 دفعہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 2 دفعہ اشہد ان علی ولی اللہ، اور پھر اس کے بعد 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ حی علی الفلاح، 2 دفعہ حی علی خیر العمل۔ اس کے بعد 2 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے قد قامت الصلاۃ، یہ اضافہ ہے کہ 2 دفعہ آپ نے کہنا ہے قد قامت الصلاۃ، اور پھر اس کے بعد 2 دفعہ اللہ اکبر اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے اقامت جو ہے وہ 17 جملوں پر مشتمل ہے اور اذان جو ہے وہ 18 جملوں پر مشتمل ہے۔ اب اس کے اندر اذان اور اقامت دونوں میں ایک جملے کا جب پروردگار عالم کی وحدانیت، اللہ کے رسول کی نبوت کا اعلان ہو رہا تھا، تو وہیں پر ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے اور ہمارے کلمے کا بھی حصہ ہے، وہ ہے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان۔ تو کیا اس ولایت کا اعلان اذان کے اندر شامل کیا گیا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں آغا سیستانی فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 906 کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان و اقامت کا جز نہیں ہے، یعنی وہ جز کی جس کے بغیر اذان و اقامت باطل ہو جائے، غلط کہلائی جائے۔ البتہ اشہد ان علی ولی اللہ جو ہے وہ قربت کی نیت سے اگر کہا جائے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تو اذان میں نہ فقط شامل کیا جا سکتا ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے، اور آغا ثانی کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے۔ اذان اقامت کی حد تک اس کو شامل کرنے کو کہا گیا، بس جہاں شریعت نے ہمیں کسی چیز کے اضافہ کرنے کی اجازت دی ہے، ہم اس چیز کو اضافے کرنے کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں، لیکن جہاں شریعت نے مثلا اس کے علاوہ اگر کوئی باقی چیز اذان میں شامل کی جائے تو پھر ان چیزوں کی گواہیاں جو ہے وہ اذان میں مشروع نہیں ہوگی، اور شریعت کی جانب سے اس کے لیے کوئی
ریکمنڈیشن نہیں ہوگی۔ آذان اور اقامت کا ترجمہ۔ اللہ اکبر یعنی پروردگار عالم اس سے بزرگتر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ہم جتنی بھی خدا کی تعریف کر لیں، جتنی بھی پروردگار عالم کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کرے، پروردگار تمام بیان کردہ بزرگی سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے پروردگار عالم کے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور انہی کی طرف سے بھیجے گئے، وہیں سے ارسال کیا گیا انہیں۔ اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام مومنین کے امیر اور اللہ کے ولی ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی آؤ۔ حی علی الفلاح، نیک کام کی طرف جلدی آؤ۔ فلاح نجات کی طرف، انہیں نجات کی طرف جلدی آؤ۔ حی علی خیر العمل، بہترین کام جو نماز ہے اس کی طرف جلدی آؤ۔ قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز قائم ہو گئی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد کے اوپر ایک طرح سے عملی جواب دینے کے لیے تمام نمازی اپنے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اس کے بعد جملہ ہے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ یقیناً پروردگار عالم جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسئلہ نمبر 907۔ اب اذان و اقامت کے سلسلے میں کچھ احکامات ہیں۔ سب سے بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ اذان و اقامت کے جو جملے ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان میں موالات، آپ کو ترتیب کے ساتھ ساتھ فاصلہ نہ ہونے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے 4 دفعہ اللہ اکبر کا، فون آ گیا اور آپ نے فون اٹینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ اب طریقہ کار درست نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ اذان اور اقامت کے جملوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور اگر ان کے درمیان معمول سے زیادہ فاصلہ رکھا جائے، جس کو لوگ یہ کہے، عرفی مسئلہ ہے کہ بھئی یہ فاصلہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا کہ اذان ٹوٹ گئی ہے، اذان آگے نہیں کی جا رہی ہے، تو ضروری ہے کہ اذان و اقامت دوبارہ کہی جائے، پھر یہ اذان و اقامت جو ہے وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ 908، بہت اہم مسئلہ ہے، بالخصوص آج کے زمانے کے اعتبار سے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ وہ یہ کہ جس طرح کا زمانہ ہو چکا ہے، جس طرح سے میڈیا کی یلغار ہے، اور ہر جگہ اور ہر موقع کے اوپر ہمارے نوجوان کو ایک طرح سے بہکایا جا رہا ہے، وہاں پر کبھی کبھی دین کے نام پر بھی بہکایا جاتا ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز کے جو حرام ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی سہولت مل سکے جو دین میں شامل کیا جائے، اس کو دین کا رنگ چڑھا دیا جائے۔ جبکہ اگر فرض کرے کہ کسی چیز کو دین کا رنگ چڑھا دیا جائے، وہ دین کا حصہ نہ ہو، تو یہ شاید ہم کو تو مطمئن کر دے، مگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عمل درست نہیں ہوگا، اور اس سے کوئی چیز شریعت کا حصہ نہیں بن جائے گی۔ مثلا اگر ایک انسان کو شوق ہے کہ وہ گانا سنے، اب اگر گانے کے اس حل کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ پروردگار عالم کے ناموں کو، اہل بیت کے ناموں کو آپ گا کر پڑھ لیں، تو آپ نے تو خدا کے نام پڑھے، آپ نے تو مثلا پیغمبر اکرم کی معصومی کی توصیف بیان کی ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے، چاہے پھر گانے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ نہیں، اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے، نہ فقط یہ کہ آپ کو شریعت کے طریقے پر چلنا ہے، بلکہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت کی بات کو ماننا ہے۔ لہٰذا اگر شریعت نے گانے کو یکسر حرام قرار دیا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ چاہے پھر خدا کا نام لے کر آپ یہ گانا گائے تو بھی حرام ہے، چاہے پیغمبر اکرم و معصومی کا نام لے کر گانا گایا جائے پھر بھی حرام، چاہے پھر بزرگان، دیگر دینی بزرگان، اب چاہے اس کو آپ دھمال کا نام دیں، چاہے قوالی کا نام دیں، شریعت کو ان ناموں سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اسے کیا نام دیے، آپ چاہے اسے منقبت کے ذیل میں لے کر آ جائے، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کی مدح اور پیغمبر اکرم علیہ السلام کی ثنا آپ نے شریعت کے بیان کردہ امور سے تجاوز کر کے کیا، تو چاہے پھر قرآن بھی انسان اگر اس انداز سے پڑھتا ہے تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھا گیا کہ اگر اذان اقامت میں آواز کو گلے میں گھمائیں، بہت خوبصورت آواز میں اذان دینے کے لیے آپ کسی گانا گانے والے کو کھڑا کر دیں، بہت اچھے انداز سے وہ آواز کو گھمائے گا،
یہ کام بھی ہمارے آج کل بہت زیادہ سلسلہ سمجھا جا رہا ہے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے کہ ہم گانا گانے والوں کو ان کاموں کی طرف لے کر آئے، ان کو لے کر آئے، بہت اچھا قدم، لیکن ان کو شریعت کی حدود کا بھی خیال رکھنے کے بارے میں بیان کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آج وہ کل تک گانا گا رہے تھے، دنیا کی دیگر لیول رہے، وہ غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے، تو آج عنوان چینج کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھائی آج یہ منقبت پڑھیں گے، آج یہ نوحہ پڑھیں گے۔ عنوان چینج کرنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ شریعت کے احکامات کی پاسداری کرنے کے بارے میں بھی ان کو آگاہ نہ کیا جائے۔ اس سلسلے کے اندر بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہے ہمارے اعتبار سے، وہ یہ کہ جب بی بی نرجس خاتون گرچہ کہ انہیں زمانے کی امام کی والدہ بننا تھا، مگر جب وہ اس خانوادہ عصمت میں داخل ہوئی تو امام علی النقی علیہ السلام نے انہیں سپرد کیا بی بی حکیمہ خاتون کے، کہ انہیں شریعت کے مسائل سے آگاہ کیا جائے۔ اس اعتبار سے وہ اپنی سید و سردار کہا کرتی تھی۔ جناب حکیمہ خاتون نے انہیں شریعت کے قوانین اور مسائل اور حدود کو سمجھایا۔ تو اس لیول کے افراد بھی اگر دین میں آتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو ہم اور آپ پھر ان چیزوں کا خیال رکھنے سے کیسے اپنے آپ کو آزاد اور بری سمجھ سکتے ہیں؟ تو آذان اقامت میں آواز کو گلے میں گھمائے اور کیفیت یہ ہو کہ گنا ہو جائے، یہ کہا جائے کہ یہ گنا ہے، گانا ہے، یعنی اس طرح کہے کہ جیسے لہو و لعب کی محفلوں میں جو فسق و فجور کی محفلیں ہوتی ہے، جو برائیوں کی محفل ہے، یہ آواز جو ہے وہ اس آواز سے مل رہی ہے، اسی انداز سے نکالی جا رہی ہے، تو یہ حرام ہے، چاہے پھر آذان دی جائے۔ اور اگر گنا نہ ہو، یعنی آواز کا سٹیٹس تھوڑا سا کم رکھا گیا، اتنا نہیں گھمایا گیا مگر تھوڑی فنکاری دکھائی گئی، اس کام میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو جتنی فنکاری دکھاتا ہے اتنی زیادہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ فنکاری قابل تعریف نہیں ہے، اہل بیت اور خدا کی رضا جو ہے وہ یہ قابل تعریف ہے، یہ قربت الہی اور قربت معصومین کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا اگر گنا نہ بھی ہو اور آواز کو اس انداز سے گھمایا جائے کہ انسان تھوڑا اپنی حدود کے سمجھے کہ کراس کرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ 909 تمام صورتوں میں جبکہ نمازی مشترک وقت رکھنے والی دو نمازوں کو پیدر پہ ادا کرے، مثلا ظہر اور عصر پیدر پہ ادا کر رہا ہوں، مغرب و عشاء کو پیدر پہ ادا کر رہا ہوں، پیدر پہ یعنی فوراً دونوں نمازوں کو ایک ساتھ۔ تو اگر اس نے پہلی نماز کے لیے اذان کہہ دی ہو تو بعد والی نماز کے لیے اذان ساقط ہے، ظہر کے لیے اذان کہہ دی، عصر کے لیے ساقط ہے، مغرب کے لیے کہہ دی، عشاء کے لیے ساقط ہے، خواہ ان دونوں نمازوں کا جمع کرنا بہتر نہ ہو، ٹھیک ہے، یا بہتر ہو۔ مثلا ان دونوں نمازوں کا جمع کرنا عام حالات کے اندر بہتر نہیں ہے، بہتر یہ کہ انسان فضیلت کے وقت میں نماز کو پڑھے۔ ظہر کی فضیلت کا وقت ظہر کا اول وقت بھی ہے، لیکن عصر کی فضیلت کا وقت تاخیر سے، عشاء کی فضیلت کا وقت تاخیر سے، تو بہتر نہیں ان دونوں کو جمع کرے۔ پڑھنے کی شریعت کی طرف سے رخصت اور اجازت ہے، لیکن اگر بہتر نہیں ہے تب بھی ایک نماز کے لیے آپ نے اذان کہہ دی ہے تو کافی ہے۔ اور اگر بہتر ہے، اب بہتر کب ہے؟ اگر سیستانی مثال دیتے کہ عرفہ کے دن جو 9 ذی الحج کا دن حج کے لیے انسان جاتا ہے، 8 ذی الحج کا دن گزر کے رات کو نکلتا ہے میدان عرفات کی طرف، 9 ذی الحج کا دن زوال سے لے کر غروب تک اسے میدان عرفات میں گزارنا ہے۔ وہ تمام افراد جو حج کر چکے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے، اور باقی لوگوں کو بھی پروردگار عالم حق کے 4 معصومین حج و زیارات کی توفیق عطا کرے۔ تو 9 ذی الحج کا دن جو حاجی میدان عرفات میں گزارتا ہے، وہاں مستحب ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرے، حتیٰ یہ کہ جو 9 ذی الحج میں عرفات کے میدان میں نہیں بھی ہے، دنیا میں کہیں موجود ہے، اس کے لیے بہتر یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھے۔ تو عرفہ کے دن جو 9 ذی الحج کا دن ہے، اگر ظہر کے فضیلت کے وقت میں نماز پڑھے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کا جمع کرنا، چاہے وہ شخص خود میدان عرفات میں نہ ہو، اور مستحب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مورد عید قربان کی رات میں، یعنی 9 ذی الحج کا دن گزر گیا، غروب آ گیا، اب آپ نے جو ہے وہ میدان عرفات چھوڑ دینا ہے، مزدلفہ یا اس کا دوسرا نام ہے مشعر الحرام کی طرف کوچ کرنا ہے، نکلنا ہے۔ وہاں آپ کو عید قربان کی رات میں وقوف کرنا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نمازوں کا جمع کرنا وہاں پر اس شخص کے لیے کہ جو مشعر الحرام میں ہے، اور ان نمازوں کو عشاء کی فضیلت کے وقت میں جمع کرنا ہے۔ ظہر اور عصر کو عرفات کے میدان میں ظہر کی فضیلت کے وقت میں جمع کرنا تھا، لیکن مشعر الحرام میں عید قربان کی رات میں مغرب و عشاء کی نماز کو
عشاء کی فضیلت کے وقت میں جمع کرنا ہے. اگر کوئی اس طرح سے جمع کرتا ہے تو ایک اذان کے لیے، ایک نماز کے لیے اگر وہ مغرب کے لیے اذان دیتا ہے تو عشاء کے لیے کافی ہے. لیکن یہ تو فضیلت، یعنی یہ تو وہ وقت نمازیں تھی جن کو جمع کرنا بہتر تھا. ایک ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ جن نمازوں کو جمع کرنا بہتر ہے، شاید وہاں شریعت کی سہولت دے کر. نہیں، جہاں بہتر نہیں بھی ہے، اگر دو نمازوں کو انسان ملا کر پیدل پہ پڑھ رہا ہے جیسے ان دو موردوں کے علاوہ، تو وہاں پر بھی اسے عام اپنی زندگی کے اندر، عام زندگی کے اندر روزانہ جن نمازوں کو ملا کر پڑھتا ہے، ظہر اور عصر، مغرب و عشاء، ان نمازوں کے لیے ایک دفعہ اذان کہنا جو ہے وہ کافی. تو ان صورتوں میں اذان ساکت ہونے کی شرط ہے. شرط یہ کہ دو نمازوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، یعنی ظہر اور عصر میں فاصلہ نہ ہو. اچھا، جب آپ نے فاصلہ بولا تو پھر اگر کوئی دونوں کے درمیان نافلہ پڑھتا ہے، جیسے عصر سے پہلے عصر کی نافلہ پڑھنی، نماز مغرب و عشاء کے درمیان مغرب کی نافلہ پڑھنی، تعقیبات پڑھنی ہے، تو یہ فاصلہ ہوگا یا نہیں؟ کہنے یہ چیز فاصلہ نہیں کہلائی. اور احتیاط واجب ہے کہ ان صورتوں میں اگر وہ اذان دے رہا ہے تو مشروعیت کی نیت سے نہ دے. یعنی دو نمازیں جو پے در پہ پڑھی جا رہی ہے، چاہے جمع کرنا بہتر ہے یا نہیں، اگر وہ اذان دیتا ہے تو پھر مشروعیت کی نیت سے اذان نہ دے، رجا کی نیت سے انجام دے، اس امید پر کہ انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں یہ مطلوب ہے، طلب کی گئی ہے. بلکہ روز عرفہ اور مشعر الحرام والی صورت میں جو کہ حج سے متعلق ہے، اگر شرائط موجود ہے، یعنی وہ اپنی جس فضیلت کے وقت میں کہا گیا اسے پیدر پہ انجام دیا جا رہا ہے، تو اذان کہنا خلاف احتیاط ہے. یعنی پھر وہ مشروعیت کی نیت کے بغیر بھی اذان نہ کہے، یعنی وہاں پہ اذان نہ کہنے کی شریعت کی رضا ہے، شریعت کی چاہ ہے. اس کے علاوہ اگر عام حالات میں وہ ان نمازوں کو جن کو ملا کر پڑھتا ہے، اگر دونوں نمازوں کے لیے اذان کہنا چاہے تو دوسری نماز کے لیے جو ہے وہ اذان وہ رجا کی نیت سے انجام دے گا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.